أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وظلالهم بالغدو والآصال قل من رب السماوات والأرض قل الله قل أفاتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء وهو واحد القهار صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاکرین. یہ سورہ الرعد 13ویں سورہ 13ویں پارے کی جس کا مطالعہ چل رہا ہے، اس کے دوسرے رکوع کی 3 آیات تلاوت کی گئی، 14، 15، 16 صرف. پہلے ان آیت کریمہ کا ترجمہ سماعت فرما لیں. اسی کو پکارنا برحق ہے، رہی وہ دوسری ہستیاں جنہیں اس کو چھوڑ کر یہ لوگ پکارتے ہیں، وہ ان کی دعاؤں کا کوئی جواب نہیں دے سکتی. انہیں پکارنا تو ایسا ہے جیسے کوئی شخص پانی کی طرف ہاتھ پھیلا کر اس سے درخواست کرے کہ تو میرے منہ تک پہنچ جا، حالانکہ پانی اس تک پہنچنے والا نہیں. بس اسی طرح غافلوں کی دعائیں بھی کچھ نہیں ہیں مگر ایک تیر بے ہدف. وہ تو اللہ ہے، وہ تو اللہ ہی ہے جس کو زمین و آسمان کی ہر چیز طوعاً و کرہاً سجدہ کر رہی ہے، اور سب چیزوں کے سائے صبح و شام اس کے آگے جھکتے ہیں. ان سے پوچھو آسمان و زمین کا رب کون ہے؟ کہو اللہ. پھر ان سے کہو کہ جب حقیقت یہ ہے تو کیا تم نے اسے چھوڑ کر ایسے معبودوں کو اپنا کارساز ٹھہرا لیا جو خود اپنے لیے کسی نفع نقصان کا اختیار نہیں رکھتے؟ کہو کیا اندھا اور آنکھوں والا برابر ہوا کرتا ہے؟ کیا روشنی اور تاریکیاں یکساں ہوتی ہیں؟ اور اگر ایسا نہیں ہے تو کیا ان کے ٹھہرائے ہوئے شریکوں نے بھی اللہ کی طرح کچھ پیدا کیا ہے کہ اس کی وجہ سے ان پر تخلیق کا معاملہ مشتبہ ہو گیا؟ کہو ہر چیز کا خالق صرف اللہ ہے اور وہ یکتا ہے، سب پر غالب. آپ نے ترجمے سے سماعت کیا یہ 3 آیتوں میں کہ توحید کے جو دلائل اس نے بیان کیے ہیں. جیسا کہا گیا تھا کہ سورہ الرعد مکی صورت ہے، مکے کی آخری دور کی صورتوں میں ہے قرآن. اور یہ یعنی عربی زبان کے علماء بیٹھے ہوئے کہتے ہیں کہ صاحب یہ عربی ادب کا بہترین نمونہ ہے. اس آیت یہ جو آیتیں اس میں پیش کی گئی ہیں کہ ایک الفاظ پہ آدمی غور کہ کیا کیا الفاظ کا اللہ نے استعمال کیا ہے، اس میں اللہ کا کلام. دوسرے توحید کے دلائل بتایا گیا تھا کہ سورہ الرعد جو ہے اس میں جو اسلام کی جو 3 بنیادی تعلیمات انہیں کی تکرار ہے. مختلف پیرا ایسا سمجھایا گیا ہے، توحید، معاد اور رسالت. ان آیتوں میں توحید کا ذکر ہے. اس کے ترجمے سے آپ نے بھی سماعت کیا ہوگا کہ بار بار لفظ کہو کا ذکر آیا ہے، قل. 15ویں آیت 16ویں آیت میں تو ایک ہی آیت میں 5 مرتبہ قل آیا ہے. قل کے معنی عربی زبان میں کہو بھی ہوتا ہے، ان سے پوچھو بھی ہوتا ہے، اور جواب دو. نہیں کوئی سوال کیا گیا تو قل کہا گیا، ان سے پوچھو تبھی کہا گیا قل، اور وہ کچھ جواب نہیں دے رہے تو جواب ان کو یہ دو کہ قل. مکالمہ، ڈسکورس، ڈائلاگ. ہم تلاوت ہم خود نہیں کرتے ہیں تو اس کا مطلب نہیں سمجھ پاتے ہیں. اندازہ ہوتا ہے کہ یہ ڈائلاگ ہے، لوگوں کے سامنے بات آنی چاہیے. کوئی شخص ہمارے کانٹیکٹ میں آئے، دنیا میں تقریباً 75% لوگ ایسے پائے جاتے ہیں جن تک یہ بات نہیں پہنچی، ان سے ڈسکورس ہمارا ہو، ڈائلاگ ہو کہ بھائی کہو ان سے عملاً بھی اور قولاً بھی.
ہمارے زندگی کے ہمارے عمل سے لوگ دیکھیں کہ یہ توحید کے علم بردار ہے، اور سنیں بھی ہم سے یہ باتیں، ان سے کہا جائے کہ حکمت کے طریقے سے کہا جائے گا، قرآن دوسری باتیں کہے گی، اس طرف آپ توجہ دیں گے تو دیکھیں گے کہ اس میں کیا باتیں کہی گئی ہیں اور کتنے، اور یہ صرف انہیں کے لیے نہیں بلکہ ہمارے لیے بھی جب ہم بار بار اس کو پڑھیں گے تو ہمارے اندر بھی جو توحید کا پیدا، جسے کہتے ہیں مضبوط توحید کا پیدا ہونا چاہیے، توحید پہ ایمان یقین کے استحکام کی جو بات کی جاتی ہے وہ بھی اس سے پیدا ہوتا ہے، ان آیتوں کے ترجمے سے اور ان کو سمجھنے پہ غور کرنے کے۔ 13ویں نمبر کی آیت جو پچھلے ہفتے گزر چکی، اس میں جو کہا گیا تھا الرعد کا ذکر آیا تھا، اسی پہ اس سورہ کا نام دیا گیا کہ دیکھو یہ جو الرعد ہے، جو بجلی ہے جو ہے، اور یہ فرشتے دونوں اللہ تعالیٰ کے تو ذکر سے اس کے آگے سجدہ بجو رہتے ہیں، اس کا ذکر کرتے ہیں، کانپتے رہتے ہیں، اور تم اس کو پوچھتے ہو فرشتوں کو، یعنی یہ کہانی کیا اس میں امپلائڈ اس میں آتی ہے۔ اب آج جو آیت یہاں سے جہاں سے شروع ہوا ہے اس کا آغاز کیا جا رہا ہے، وہ تمام دلائل دینے کے بعد 13 آیتوں میں اب کہا جا رہا ہے لہو دعوت الحق، اسی کو پکارنا برحق ہے، جس اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں تمام باتیں بیان کی گئی، توحید کے دلائل دیے گئے کہ وہی خالق ہے، کائنات سے لے کر کے تمہارے اپنے زمین آسمان اور تمہارے اپنے نفس میں جو پیداوار پائی جاتی ہیں، یہ جو برق ہے، ان سب کا جو خالق وہی ہے، وہی کو پکارنا برحق ہے۔ یہاں پہ پکارنے سے مطلب یہ ہے اسی کو پکارنا، وہی مستجاب دعوت ہے، وہی دعاؤں کا سننے والا ہے، کسی اور کے آگے ہاتھ پھیلانا، کسی اور کے آگے جھکنا، یہ سب چیزیں غلط ہیں۔ دعوت لہو دعوت الحق، ایک معنی اور بھی لیے گئے ہیں کہ اسی کی دعوت ہے، اسی کی عبادت کی جانی چاہیے، لیکن یہاں پہ اصل معنی یہ لیے گئے ہیں کہ لہو دعوت الحق، اسی کو پکارنا برحق ہے، اس کو چھوڑ کے کسی اور کی طرف پکارنا، اس کی طرف رجوع کرنا قطعاً غلط ہے۔ یعنی جو شرک کا جو ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے، کہا گیا لہو دعوت الحق۔ والذین یدعون من دونہ لا یستجیبون لهم بشیء الا کباسط کفیہ الی الماء لیبلغ فاہ ما هو ببالغہ، ایک مثال کیسے دی گئی ہے۔ اور رہی دوسری ہستیاں جنہیں اس کو چھوڑ کر کے یہ لوگ پکارتے ہیں اور ان کی جواب نہیں دے سکتے، تو ان کو پکارنا بالکل ایسا ہی ہے جیسے کوئی شخص پانی کی طرف ہاتھ پھیلا کر کے کہے کہ پانی اس کے منہ میں آ جائے۔ کنویں میں پانی ہوتا ہے، کسی تالاب میں ہوتا ہے، یا کچھ چھوڑ دیے گلاس میں رکھا ہوا ہے تھوڑی دور پہ ہمارے ہاتھ میں، اور آدمی کہے گا پانی آ جائے، پانی آ جائے۔ قیامت تک یہ ممکن ہے؟ کنویں کے اوپر آدمی میڑ پہ کھڑا ہو، نیچے پانی ہے بالکل قریب میں، آپ چھوڑ دیے ریگستان کی بات میں، پانی بالکل نہیں آ سکتا، کیونکہ وہ پانی جو بے جان چیز ہے، وہ جانتا نہیں اس آدمی کی خواہش کیا ہے، وہ یہ نہیں جانتا کہ وہ کیا مانگ رہا ہے وہ، اور یہ معلوم بھی ہو جائے کہ اس کو پانی کی خواہش ہے اور پانی مانگ رہا ہے، تو کیا پانی میں قدرت ہے کہ وہ چل کے آ جائے؟ تینوں چیزیں اس میں شامل ہیں۔ دکھا گیا کہ اس کی مثال اللہ تعالیٰ وہ ایسے کامن مین آبزرویشن کی مثال قرآن پاک دیتا ہے، جسے ہم نے کبھی ہم لوگ اکثر پڑھے لکھے لوگ ہیں کہ راکٹ ٹیکنالوجی کہا جاتا ہے، ایسی کوئی بات نہیں قرآن کہتا، یہ کامن مین آبزرویشن، یہ آدمی پانی کا ہاتھ پھیلا کر کے پانی سے کہے آ جا، کبھی نہیں آ سکتا، تو ان کا پکارنا بالکل ایسے ہی ہے، حالانکہ پانی اس تک پہنچنے والا نہیں۔ وما دعاء الکافرین الا فی ضلال، بس اسی طرح کافروں کی دعائیں بھی کچھ بھی نہیں، بس تیرے بے ہدف ہیں۔ ایک محسن ترجمہ اس نے کیا ہے کہ سدا بسیرا، بہت عمدہ ترجمہ ہے، تیرے بے ہدف، تو پہنچنے والا نہیں کبھی ہے۔ توحید، شرک سے اجتناب، کسی اور کو پکارنا اللہ کے تعالیٰ کا۔ پچھلے دروس میں بات آپ کے سامنے آ چکی تھی کہ کچھ لوگوں کا حوالہ دیکھا گیا تھا اس قرآن کی آیت لکل قوم ہاد، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں ہر جگہ اپنے پیغمبر ہادی بھیجے ہیں، تو کہا گیا کہ ان کی تعلیمات موجود ہیں، لیکن جو چیز مجمل ہو گئی ہے وہ یہ ہے کہ اس میں توحید کی بات ہے۔ اچھی اچھی تعلیمات آپ کو ملیں گی، میں نے 2-3 کے حوالے کے دیے آپ کو، اور اس میں وہ تمام اچھی باتیں سے وہ قرآن اس کو معروف کہتا ہے، لیکن جو توحید جسے کہتے ہیں، جس کی طرف قرآن میں سب سے زیادہ زور دیا گیا ہے، اس کا اس میں فقدان پایا جاتا ہے۔ یہاں پہ اسی طرف زور دیا جا رہا ہے کہ ہم ان کو چھوڑ کے کسی اور کو پکارنا بالکل ایسا ہی ہے کہ آدمی جو ہے سدا بسیرا ہو۔ اب اس کے بعد سے اگلی آیت میں فرمایا جا رہا ہے وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَظِلَالُهُمْ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ، زمین اور وہ تو اللہ ہی ہے جس کو زمین و آسمان کی ہر چیز طوعاً و کرہاً سجدہ کر رہی ہے، اور سب چیزوں کے سائے صبح و شام
اس کے آگے جھکتے ہیں. یہ سجدے والی آیت ہے. تو ایک بات میں یاد دلا دوں کہ اجتماع سے فارغ ہو کر کے ہم سب لوگوں کو سجدہ کر لینا چاہیے. یہ سجدے والی آیت ہے. یہاں پہ یہ دوسرے سجدہ کی آیت ہے ترتیب میں. پہلا اس کے پہلے جو ہے وہ سورہ اعراف کے آخر میں ہے. کیا ہے کہ زمین و آسمان کی ہر چیز، جتنی چیزیں دنیا میں پائی جاتی ہیں اس یونیورس میں، جتنا ہم جانتے ہیں جتنا نہیں بھی جانتے، وہ تمام چیزیں اللہ کے آگے سجدہ ریز ہیں. مفسرین کہتے ہیں کہ سجدے کے معنی کیا ہے کہ اللہ کے حکموں کے آگے جھک جانا، اس کے آگے سر اطاعت خم کر دینا، اس کے حکم کو مان لینا. اس معنی میں ایک چیز اور بھی بہت اہم ہے یہاں پر. اس طرح کی ایک آیت جو ہے وہ سورہ النحل میں آنے والی ہے 48 49 50 میں. وہاں پہ وَلِلَّهِ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. یہاں پہ زبان کھولتے جرأت ہوتی ہے کہ ماں اور من میں فرق. یہ بے جان چیز نہیں، من مطلب جاندار چیز ہے جس کے اندر جان ہوتی ہے. زیرو جو ہے اس کے لیے من استعمال ہوتا ہے ماں. حالانکہ سورہ نحل میں ماں لفظ آیا ہے، لیکن وہاں پہ پھر دابہ کا ذکر دیا گیا ہے، جاندار سے وہاں مراد دے دیا گیا. تو کہا جا رہا ہے کہ جتنی بھی دنیا میں جتنی چیزیں پائی جاتی ہیں وہ طوعاً و کرہاً اللہ کے حکموں کے آگے، اس کے قانون کے آگے سجدہ ریز ہے. جو مومن ہوتا ہے وہ جان بوجھ کے خوشی سے اللہ کو سجدہ کرتا ہے وہ. لیکن جو کافر ہے، جو نہیں مانتا، وہ کرہن کرتا ہے. کرنا ہے اللہ کے حکموں کے آگے کچھ کر نہیں سکتا. ہم کو بہت ساری چیزیں پیش آتی ہیں، ہم کہتے ہیں اللہ کی مرضی، اس سے خوش ہوتے ہیں. ایک حدیث میں آتا ہے کہ مومن کا معاملہ بھی عجیب ہے. اس کو ہر معاملے میں بس خیر ہی خیر ہے. اس کو کوئی اچھائی بہت پہنچتی ہے تو اس پہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، اس کے لیے خیر ہی خیر ہے. اور کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو بھی اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، اس پہ صبر کرتا ہے، اس کے لیے خیر ہوتا ہے. یہ معاملہ کافر کا نہیں ہوتا ہے. اس کو تو کرنا ہے، چاہے یا نہ چاہے. اسی طرف کہا جا رہا ہے کہ زمین و آسمان و زمین کی تمام چیزیں جاندار جو ہیں وہ اللہ کے آگے سجدہ ریز ہے، اس کے حکموں کے آگے بالکل جھکی ہوئی. اس کے بعد ایک مثال دی گئی ہے. پھر میں نے کہا کہ آبزرویشن کہ وہ دلالہم بالغدو والآصال، اور ان کے سائے صبح و شام. بڑی اچھی بات ہے، مفسرین نے اس کے بارے میں بیان کی ہے. آپ جانتے ہیں کہ جو سائے جو ہوتے ہیں، کسی چیز کا بھی سایہ ہوتا ہے، کوئی بھی چیز کھڑی ہو جائے ویسے بھی اس کا ایک سایہ ہوتا ہے. وہ سب سے لمبا سایہ کس وقت ہوتا ہے؟ مارننگ میں. جیسے سورج طلوع ہوتا ہے تو لانگیسٹ ہوتا ہے بالکل. اور جیسے جیسے سورج اوپر آنا شروع ہوتا ہے وہ سایہ چھوٹا ہوتا جاتا ہے، بالکل زینت پہ آ جاتا ہے. اس کے بعد سے بالکل منیمم ہو جاتا ہے، پھر وہ دوسری طرف جاتا ہے، لمبا سایہ ہونا شروع ہو جاتا ہے. ایوننگ میں میکسیمم لینتھ ہوتی ہے اس کی. ایک اور بڑی لطیف بات اس کے اندر میں، یہ سایہ ہمیشہ اپوزٹ ڈائریکشن میں ہوتا ہے. دنیا کے مشرک قومیں جو ہے، ہمارے ملک میں بھی بڑا زور دیا جا رہا ہے سورہ نمسکار، صبح سو کر کے سورج کی پوجا کرو. اور سائے کیا ہوتے ہیں؟ اپوزٹ. مشرق سے سورج نکلتا ہے اور سایہ کدھر ہوتا ہے؟ وہ گویا کہ اللہ تعالیٰ کو سجدہ کرتا ہے دوسری طرف. اور سب سے لمبا سایہ ہوتا ہے. کسی مجھ سے بہت بات کی ہے کہ رات بھر گویا کہ شام کو سایہ سب سے لمبا ہوتا ہے. رات بھر سجدے موجود ہے اور پھر صبح کو وہی نظر آ رہا ہے. جیسے سورج نظر آتا ہے پھر سایہ اس کا چھوٹا ہونا شروع ہو جاتا ہے. گویا کہ ساری رات وہ سایہ بھی جو سجدے میں تھا. ایک تمثیل بیان کی گئی. ظاہر ہے کہ اس میں کوئی جو ہے وہ ریزننگ کی دوسری لاجک نہیں لائی جائے گی. ایک تمثیل بیان کی کہ سایہ کے تعلق سے کہ وہ صبح و شام گویا کہ وہ اللہ کو سجدے کر رہا ہے. اور جو خاص نقطہ میں بیان کیا گیا تھا وہ تھا کہ وہ سورج کو سجدہ نہیں کر رہا ہے، اپوزٹ. سورج مشرق سے طلوع ہو رہا ہے اور سایہ کدھر ہے؟ مغرب کی طرف، اپوزٹ ڈائریکشن. اور شام کو سورج جو تھا مغرب میں ڈوب رہا ہے اور سایہ مشرق کی طرف ہے. اسی طرف کہا جا رہا ہے کہ دیکھو کہ تمام چیزیں اللہ کو سجدہ ہیں، اور اس کو چھوڑو جتنے سائے ہیں. اور سائے کے لیے کسی جاندار کا ہونا ضروری ہے؟ نہیں، ہر چیز کا سایہ ہوتا ہے، لیونگ ہو چاہے نان لیونگ ہو. سارے کے سارے سائے جو ہوتے ہیں وہ سجدہ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے آگے کے حکم ہو چکے ہیں. اللہ نے قانون بنا دیا کہ سایہ ایسا ہوتا ہے، کسی بھی روشنی کا سایہ پڑتا ہے. یہ اس طرح پہ توجہ دلائی گئی ہے. گویا کہ اسی آیت کی تشریح ہے کہ ہر چیز اللہ تعالیٰ کو سجدہ کر رہی ہے. اب اس کے بعد سے وہ لمبی آیت ہے جس نے 5 مرتبہ کل آیا. قل من رب السماوات والارض. اب یہاں پہ کل معنی ہوتا ہے کہو. ہم 4 کل جانتے ہیں نا، قل اللہ کا، قل یا الکافرون. یہاں پہ کل کے معنی ہے پوچھو ان سے. قل من رب السماوات والارض. ان سے پوچھو آسمان و زمین کا رب کون ہے. قرآن پاک میں متعدد جگہ پہ اس طرح کے سوال
کفار سے کیے گئے کہ پوچھو ان سے. آج تک کسی شخص نے اس کا جواب نہیں دیا کہ کوئی اور بھی پیدا کرنے والا ہے. آپ چلے جائیے کچھ دکانوں پہ لگتا ہے کہ ایک دکان میں کوئی مندر بنا ہوا ہے, اس سے بھی سوال یہ پوچھ لیجیے کس نے بنایا ہے پوری وشو کو, برہمانڈ کو. کبھی نہیں کہے گا ان میں سے کسی کا نام لے گا, وہ اوپر اشارہ کرے گا. یہی کفار مشرکین مکہ بھی کرتے, وہ مانتے تھے اس بات کو. تو کہا جا رہا ہے کل من رب السماوات والارض, ان سے پوچھو آسمان و زمین کا رب کون ہے. قل اللہ. اب اس کا جواب تو جانتے تھے کہ اللہ ہے, رب ہے, وہ مانتے بھی تھے اس کو. لیکن اگر مان جائے کہ اللہ, تو اس کا لازمی تقاضا ہوگا پھر تو کیا کر رہے ہو تم, تو خاموشی. اور کہیں کہیں تو قرآن پاک میں کہا گیا کہ ضرور کہیں گے اللہ, بھی جواب دیا گیا ان سے پوچھیں گے آپ تو کہیں گے اللہ. یہاں پہ وہ نہیں کہا گیا کہ قل اللہ, خاموشی نظر آئی, آپ کہہ دیے اللہ. قل افاتخذتم من دونه اولیاء لا یملکون لانفسهم نفعا ولا ضرا. تو پھر ان سے پوچھو کہ جب حقیقت یہ ہے کہ تم مانتے ہو کہ اللہ ان کا مالک ہے, خالق ہے, تو اسے چھوڑ کو ایسے معبود کو تم نے اپنا کارساز کیوں بنا لیا ہے جو خود اپنے لیے کسی نفع نقصان کا اپنا کارساز نہیں, یعنی کسی کے کا اختیار نہیں رکھتے. ابھی کچھ دنوں پہلے ایک جو گوگل پہ آتی رہتی طرح طرح کی انفارمیشن, تو علی گڑھ کے بارے میں خبر دی ہوئی تھی کہ صاحب وہ دنیا کا سب سے بڑا تالا, تالے کی جگہ ہے نا علی گڑھ, تو دنیا کا سب سے بڑا تالا 450 کلو گرام کا علی گڑھ میں 2 پیئر بنا رہے ہیں بوڑھے لوگ. تصویر دی ہوئی تھی, لوگوں نے دیکھا ہوگا, اس کی تصویر بھی دی ہوئی تھی. اور دیا تھا کہ اور سب سے بڑی چابی بھی ظاہر اس کی ہوگی, وہ 150 کلو کی چابی تھی, وہ بنایا جا رہا ہے. تو فوراً کئی لوگوں نے پوچھا, بڑے بڑے پروفیسر سے بات ہو رہی تھی کہ کیا اگر کوئی معبود ہے, خدا ہے, اس کو تالے کی ضرورت ہے, اس کو بند ہونا چاہیے, تالا لگنا چاہیے اس کے اوپر میں, لاجیکل. تو اسی طرح کی چیزیں کہی جا رہی ہے, یعنی وہ اپنا حفاظت نہیں کر سکتا. کہ تالا کون لگاتا ہے, چور نہ آ جائے, کوئی چکا نہ لے جائے. تو یہاں تو تالا لگنے کی ضرورت ہے, سب سے بڑا تالا لگے گا. تو یہ کہا جا رہا ہے یہاں پہ کہ ان سے پوچھو کہ جن کو تم نے اپنا کارساز بنا رکھے وہ تو اپنے لیے کسی نفع نقصان کے کیا ان کا اختیار نہیں ہے. قرآن میں کچھ دوسری کہا گیا ہے کہ کوئی مکھی بیٹھ جائے اس کو اڑا نہیں سکتے. وہ جو پرساد رکھا ہوا ہے, مکھی اٹھا کے کچھ لے جائے, اس کو دے گا کہاں لے جا رہی ہے, وہ نہیں کر سکتے ہو, تم نے اس کو معبود بنا رکھا. اسی طرف کہا جا رہا ہے کہ کیا یہ لاجیکل چیز ہے یہ کہ جو اپنے لیے کوئی نفع نقصان کا اختیار نہیں رکھتے, تم نے اس کو معبود بنا رکھا ہے. اب بتائیے, میرے بزرگوں میں نے شروع سے بار بار کہا تھا یہ ڈائلاگ ہے, مکالمہ ہے, لوگوں سے کہا جائے, لوگوں کو متوجہ کیا جائے اس طرف. کہیں قل هل يستوي الاعمى والبصير, ان سے پوچھو کہو کہ کیا اندھا اور آنکھوں والا برابر ہوا کرتا ہے. اعمى کون ہے, آنکھوں والا وہی. آنکھوں تو اللہ نے سب کو دے رکھی, جانوروں کو بھی تو آنکھ دے رکھی ہے, لیکن وہ دیکھتے دنیا کی چیزوں کو, لیکن ایسے اندھے کی طرح. اور جو مومن ہوتا ہے وہ فرمانبردار ہوتا ہے, ایک موحد ہوتا ہے, وہ ان چیزوں کو دیکھتا ہے تو اس سے بصیرت کی نگاہ سے دیکھتا ہے. تو کہا گیا کہ دیکھنے والے اور اعمى اندھے اور بصیر, یعنی اور بصیر جو دیکھنے والے کیا برابر ہو سکتے ہیں. اور جو نہیں دیکھتا اس کو اندھا کہا گیا. تمام دنیا کی چیزوں کو دیکھتا ہے لیکن اس سے سبق حاصل نہیں کرتا, اس کو قرآن پاک کہتا ہے کہ اندھے ہیں. اس معنی میں نہیں کیونکہ آنکھیں نہیں ہیں, ان کی آئی سائٹ نہیں ہے. پھر فرمایا ام هل تستوی الظلمات والنور, کیا روشنی اور تاریکیں یکساں ہوتی ہیں. ظلمات کو پلورل میں لکھا گیا ہے, تاریکیاں, اور نور سنگولر. جو نور ہمیں حاصل ہو گیا, مومن کو حاصل ہو گیا, جس کے ذریعے سے دیکھ کر کے پوری کائنات پہ کہتا ہے ایک توحید صحیح, اسی کو پکارنا برحق ہے. اور ظلمات بہت سارے ہوتے ہیں, اندھیاریوں کی اندھیاریاں. تو کہا جا رہا ہے کہ بھائی یہ زور دیا جا رہا ہے کہ واپس آؤ, ہم نہیں ماننے دیں گے تمہیں. تو کہا جا رہا ہے کہ بھائی تم اندھے بن جاؤ, ہم کو تو نظر آ رہا ہے, ہم نے, ہمارے پاس تو روشنی ہے, ہمیں تو روشنی میں تمام چیزیں نظر آ رہی ہیں, پھر ہم کیسے اندھے بن جائیں. یہی مطلب کہا جا رہا ہے. یہ جو زور دے رہا ہے آدمی, نہیں تم کو بھی واپس آنا پڑے گا, تم بھی شرک کرنے لگو, تم بھی بت پرستی کرنے لگو. تو کہا جا رہا ہے کہ کیا اندھے اور دیکھنے والے برابر ہوں گے.
کیا وہ روشنی اور تاریکیاں برابر ہوتی ہیں؟ ہمیں تو روشنی حاصل ہو گئی ہے، تم اندھیرے میں ٹمکٹیاں کرنا چاہتے ہو تم کرو، ہمیں تم کیوں مجبور کرو گے؟ اس کے پہلے دوسری سورہ میں کہا گیا، ابھی سورہ خود اس کے پہلے گزری تھی سورہ یوسف میں بھی، یعنی کہ صاحب تمہیں کیوں مجبور کرو گے اس کے لیے؟ ہم یہ تم کام کرنے لگے، ظلمات میں بھٹکنے لگے. اسی طرح ہم توجہ دلائی جا رہی ہے. اس کے بعد سے کہا جا رہا ہے پھر ایک کیا دلیل لائی، ام جعلوا للہ خالق کل ام جعلوا للہ شرکاء خلقوا کخلقہ فتشابہ الخلق علیہم. ایک دیکھیں کیا اس میں دلیل لائی گئی ہے. اور اگر ایسا نہیں ہے تو کیا ان کے ٹھہرائے ہوئے شریکوں نے بھی اللہ کی طرح کچھ پیدا کیا ہے کہ اس کی وجہ سے ان پر تخلیق کا معاملہ مرتبہ ہو گیا؟ اب کہا جا رہا ہے، پہلے کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ ہی ہر چیز کا خالق ہے، وہ بات آگے بھی آنے والی ہے. اب کہا جا رہا ہے دنیا میں جتنی چیزیں پائی جا رہی ہیں اس میں بتاؤ کہ کیا ایسا کچھ ہے کہ کچھ چیزوں کے بارے میں تو مشتبہ ہوا کہ پتہ نہیں اس کو اللہ نے پیدا کیا کسی اور نے؟ ایسا کچھ ہے جس کے بارے میں اشتباہ ہو؟ اگر بہت ساری چیزیں ہوں جو کائنات میں، ان میں کے بارے میں کچھ اشتباہ ہو تو نہیں پتہ نہیں اس کو خدا نے پیدا کیا کہ دوسروں نے، ان کو تم نے معبود بنا رکھا ہے. ایسا کچھ ہے؟ اگر ایسا ہوتا تو کچھ گنجائش ہو سکتی تھی کہ بھائی پتہ نہیں یہ والا ان کا نے پیدا کیا ہوا، اس کے بارے میں تو کچھ ڈاؤٹ فل ہے. ایسا کچھ نہیں. اسی طرح کہا جائے کہ کیا ایسا کچھ ہے جس کی وجہ سے تخلیق کا معاملہ مشتبہ ہو گیا؟ اگر ایسا نہیں ہے، تم خود مانتے ہو، مشرکین مکہ خود مانا کرتے تھے کہ ان جھوٹے معبودوں نے ایک تنکا اور ایک بال بھی نہیں بنایا ہے. ان جھوٹے خداؤں کا، معبودوں کا، جن کو انہوں نے شریک ٹھہرا رکھا تھا، ان کا تخلیق میں کوئی حصہ نہیں ہے، یہ خود مانتے تھے. اسی طرف سے اس آیت کے شروع میں کہا گیا اور قرآن کے دوسرے مقامات میں ان کے جواب کو نقل کیا قرآن نے کہ ہاں اللہ ہی نے پیدا کیا، کسی اور کا کوئی شریک. جب یہ معاملہ نہیں ہے تو پھر تم نے اللہ تعالیٰ کی خدائی میں، اس کے خالق ہونے میں، اس کے صفات میں دوسروں کو کیسے شریک ٹھہرائی ہے؟ یہی کہا جا رہا ہے کہ اگر ایسا نہیں ہے تو پھر معاملہ مرتبہ کیسے ہو گیا؟ پھر اللہ قرآن خود جواب دیتا ہے قل اللہ خالق کل شیء، کہو ہر چیز کا خالق صرف اللہ ہی ہے. قل اللہ خالق کل شیء، کہہ دیے کہ اللہ ہی ہر چیز کا خالق ہے. پہلے اسے کہلوایا، کہا وہی چیز کا خالق وہی ہے. اور اس کے بعد دو صفات اللہ کی بیان کی، وَهُوَ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ، اور وہ یکتا ہے، واحد. قہار غالب کا ترجمہ کیا گیا. قہار کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ جو اپنا کام زور سے چلا لے اور دوسروں کو مغلوب کر لے. لفظ پہلے خالق استعمال ہوا ہے. کوئی جو کریٹر ہوتا ہے کیا اس کو اپنے کریشن پہ پورا دسترس حاصل نہیں ہوتا ہے؟ چھوٹی موٹی چیزیں کو بنایا کرتے ہیں. کیا ایسا کہ بھی ہوتا ہے جس چیز کو سے بنا اس پہ حاوی ہو جائے؟ یہ آدمی بیوقوف سے بیوقوفی امیجن نہیں کرے گا کہ جس چیز کو بنایا ہے اس کنٹرول میں نہیں آ رہی ہے. یہاں مشین کی بات نہیں ہو رہی ہے کہ مشین چلنا شروع ہو گئی تو پھڑ پھڑ رہنے لگے، مطلب نہیں ہے. کوئی مخلوق کو کیا اپنے خالق پہ اس کو غلبہ ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا. خالق کا پورا غلبہ اس کے اوپر ہوتا ہے جس کو اس نے تخلیق کیا ہو. تو یہی یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ خالق ہے تو وہ جو ہے وہی واحد ہے، یکتا ہے. خالق اپنے مخلوق سے بالکل ڈفرینٹ ہوگا. خالق و مخلوق میں جو فلسفہ دنیا بھر میں پایا جاتا ہے وہ سب کچھ نہیں ہے، بالکل ڈفرینٹ ہے. اللہ خالق ہے ہر چیز کا دنیا میں، اور تمام دنیا کی چیزیں مخلوق ہے. اور جب معاملہ یہ تو وہ واحد ہے اور دوسری تمام چیزوں کے اوپر اس کو غلبہ حاصل ہے. اسی طرف کہا جا رہا ہے کہ وہی اللہ ہے، وہ خالق ہے اور وہی واحد ہے، یکتا ہے. اسی کی تعریف سورہ اخلاص میں بنائی ہے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. بہترین سورت. اسی لیے جو حدیث میں آتا ہے کہ ایک تہائی قرآن ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ 1/3 3 مرتبہ پڑھ لیا تو ہو گیا. مطلب جو قرآن کی 3 بنیادی تعلیمات ہیں، توحید، معاد اور رسالت، اس میں توحید کی تعلیم دی ہے، وہی ایک تہائی قرآن اس میں آ گیا. یہ یہاں پہ کہا جائے کہ وہی اللہ خالق ہے اور ہر چیز کا، بس وہی واحد ہے، قہار. آگے آیتوں میں مزید باتیں بیان کی جا رہی ہیں توحید کے تعلق سے. تو ان آیتوں کے ذریعے سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ قرآن پاک توحید کے دلائل کتنے پرزور طریقے سے بیان کرتا ہے. اور یہ عقیدہ محض ایک
علمی بحث کا عقیدہ نہیں ہے، بلکہ ہماری زندگی میں جاری و ساری ہونا چاہیے۔ اگر مومن ہوگا وہ ایک اللہ کو خالق مالک مان رہا ہوگا، رب مان رہا ہوگا، اسی حکم میں چلنا چاہیے، اسی کی بندگی ہونی چاہیے، اسی کی پرستش ہونی چاہیے، اسی کا حکم چلنا چاہیے، اسی سے دعائیں مانگنی چاہیے، تو اس کی زندگی سے وہ تمام کمیاں ختم ہو جائیں گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب لوگوں کو قرآن پاک کو پڑھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور توحید کی دعوت کو دنیا میں پھیلانے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی